حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھے پہ کر دے کرم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے بندوں کے حقوق۔ بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہمارے مسلسل سلسلے جاری ہیں، اور آج اس حوالے سے چند مزید اصول اور مزید حقوق کا بیان ہوگا۔ اہل خانہ پہ ظلم و زیادتی منع ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، خوشگوار رویہ رکھنا چاہیے، اپنائیت اور محبت کا سلوک ہونا چاہیے، اور آپس میں ناچاکی اور دوری کو دور کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے ایک بڑا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر گھر میں اچھا ماحول چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں تو تکار نہ ہو، تلخ کلامی نہ ہو، لڑائی کی نوبت نہ آئے، دوریاں پیدا نہ ہو، گھر خراب نہ ہو، تو اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت اصول بطور خاص شوہر کے لیے یہ ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، لیکن ابھی ہم چونکہ دوسرے پہلو کے اعتبار سے کلام کر رہے ہیں تو اس لیے شوہر کے اعتبار سے عرض ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی سے غصے کا فیکٹر نکال دے، غصہ ختم کر دے، کم کر دے، اسے کنٹرول کرنا سمجھے، اپنے ایموشنز پر قابو پانے پر مہارت حاصل کرے۔ یہ وہ بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ جس کے ذریعے زندگی کے بہت سے معاملات سلجھ جاتے ہیں، الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ وصف پانے کے لیے بڑے اچھے طریقے احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لے اور اسے روک لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ جو اپنے غصے کو روکے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنا عذاب روکے گا۔ اور پھر ایک اور انداز ہے کہ جس سے اگر وہ سوچ ہم بنا لیں تو ہمیں اپنے غصے پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا، اور وہی ہے کہ ایک صحابی تھے، کسی بات پہ انہیں اپنے غلام پر بہت غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جو ان کے دل میں اتر گئی۔ فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ، فرمایا کہ اے بندہ خدا، جتنا تو اپنے غلام پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تجھ پہ قدرت رکھتا ہے۔ مراد یہ کہ جب خدا قدرت رکھنے کے باوجود بہت سے اعمال سے صرف نظر فرما لیتا ہے، بہت سے اعمال پہ عفو و درگزر کا قلم پھیر دیتا ہے، تو تمہارا سلوک بھی اپنے غلام کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اب واقعتاً اگر ہم زندگی کے بیسیوں معاملات میں اور خاص طور پہ ازدواجی زندگی میں یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ جن خطاؤں پر ہم آنکھ بگولا ہو کے اپنے گھر والوں کی تذلیل و تحقیر کر دیتے ہیں اور مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے، اور طعن و تشنیع اور برا بلا کہنا اور گالیاں دینے تک کی نوبت آ جاتی ہے، اس سے نہ جانے کتنے بڑے کام، غلط کام ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، لیکن رب ہماری گرفت نہیں فرماتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمارے ساتھ حلم کا معاملہ فرماتا ہے، ہمیں اصلاح کا موقع عطا فرماتا ہے، ہمیں توبہ کی مہلت عطا کرتا ہے۔ تو لہذا جو معاملہ رب ہمارے ساتھ فرماتا ہے، باوجود قادر علی الاطلاق ہونے کے اور علی کل شیء قدیر ہونے کے، تو ہم اپنی معمولی اور بے قدر سی قدرت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے۔ ایک اور اس کے پیچھے جو غصے پہ قابو پانے کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی بات پہ سخت ناراض ہو کر، اور جو آپ ناراض ہوئے وہ جینون تھے اور وہ ریزنیبل تھا کہ واقعتاً جس بات پہ آپ ناراض ہوئے تو وہ ٹھیک تھی، اس کی تفصیل احادیث میں اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔
تو آپ نے غصے کے اندر جس بندے کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے تھے اور جس کے ساتھ اس کی غربت کے اندر آپ اس کی مدد کرتے تھے، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آئندہ کبھی میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے لوگو کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا کہ واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میرا رب میری مغفرت کر دے۔ تو اب بات کیا تھی کہ فرمایا یہ گیا کہ اے ابو بکر، جس بندے پہ تم نے یہ باتیں کہیں کہ میں اسے آئندہ نہیں دوں گا، تم اسے معاف کر دو، رب تمہیں معاف کر دے گا۔ اور جمع کے سیغے کے ساتھ ہم سب کو فرما دیا گیا کہ اگر تم رب کی بخشش کے امیدوار ہو اور اگر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے تمنائی ہو اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے تو تم معاف کرنے کو اپنی خو بنا لو، اپنی عادت بنا لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ان 2-3 چیزوں پہ توجہ دے دیں تو ہمارے لیے ضبط نفس، سیلف کنٹرول، اپنے اوپر قابو رکھنا اتنا مشکل نہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ جو بطور خاص بیوی بچوں کے حوالے سے ہے، قرآن مجید میں اس میں کیا بیان فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے کچھ تمہارے لیے دشمن ثابت ہوتے ہیں، تو تم ان سے بچ کے رہنا، یعنی ان کی دشمنی کے اس عمل سے بچ کے رہنا۔ اچھا، اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہوا کہ کچھ صحابہ کرام جہاد پہ جانا چاہتے تھے اور ان کے اہل خانہ نے انہیں روک دیا اور وہ ان کی محبت میں رک گئے۔ اب اس کے اوپر جب سرزنش ہوئی اور جب اس کے اوپر عتاب ہوا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس عبادت اور اس عمل سے روکنے والے ہمارے بیوی بچے تھے تو لہٰذا آئندہ ہم ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے اور ان پر سختی کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی کہ تمہارے بیوی بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں کہ ان کی باتیں اینڈ آف دا ڈے تمہارے لیے نقصان دیں، تو لہٰذا ان سے بچ کے رہنا، ان باتوں سے بچ کے رہنا۔ تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ آئندہ اپنے بیوی بچوں کی بات نہیں مانیں گے اور ان پہ سختی کریں گے۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصہ نازل فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مراد یہ کہ اگر تم رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت چاہتے ہو تو اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا اور بخش دینے کا رویہ اختیار کر لو۔ تو دیکھیں، اگر ان تینوں چیزوں کو آپ ایک سیاق میں دیکھیں اور اسے اپنا اصول بنا لیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ پوری زندگی کے 20 معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اگر اپنا غصہ قابو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے اپنا عذاب روک کے رکھے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جب ہم کسی کے اوپر گرجتے برستے ہیں تو ہم جتنی اس بندے پہ قدرت رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا رب ہم پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قادر کی بخشش حاصل کریں تو پھر ہم یہاں پر بھی بخشش کا رویہ اختیار کریں۔ اور تیسری بات فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو اگر تم چاہتے ہو تو پھر معاف کرنا اختیار کرو۔ یہ چند باتیں اگر ذہن نشین کر لیں تو شاید ہماری زندگی کی بہت سی چیزیں درست ہو جائیں۔ پھر اگر تھوڑا سا عقلی اعتبار سے بھی ہم غور کریں، اگر تھوڑا سا عقلی اعتبار سے، یہ روایات تھیں، آیات تھیں، احادیث تھیں، ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات تھیں، لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم اپنی عقل کے اعتبار سے بھی سوچیں تو عقل بھی انہی باتوں کی تائید کرتی ہے جو ہمارے دین نے بیان فرمائے۔ وہ کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارا رویہ گھر میں غلط ہوتا ہے
جو ہم گھر میں بیویوں پہ چیخنے چلانے اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، کیا ہماری یہ عادت اور ہماری یہ فطرت ہر جگہ ہوتی؟ کیا ہمارا ہر جگہ طرز عمل یہی ہوتا ہے؟ اگر تو ہر جگہ یہی طرز عمل ہے تو پھر تو چلے ایک ایج مل جائے گی، کوئی معافی کی صورت نہیں، ایک ایج سمجھ لیں مل جائے گی کہ چلے جناب اس کا اوور آل مزاج ہے ہی یہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے بزنس کی جگہ پہ ہوتے ہیں، جب ہم شاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسٹمر آتا ہے، اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہمیں اس سے مالی نفع ملے گا تو کیا ہوتا ہے کہ اب وہ کسٹمر وہ نیلا ہو، کالا ہو، پیلا ہو، گورا ہو، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، اچھے کپڑے پہنے، برے کپڑے پہنے، گندے کپڑے ہو، جیسا تیسا بھی ہو، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ اور ہم اس کو جو ویلکم کہیں گے وہ ہمیں پتہ، اس کے ساتھ ہمارا رویہ نہیں بگڑے گا۔ اور خاص طور پہ اگر اس نے کوئی بڑا سودا خریدنا ہو اور اس نے زیادہ شاپنگ کرنی ہو تو شاید ہمارے اخلاق کا درجہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ ایک آدمی نے 1000 روپے کی چیز خریدنی ہے تو ہمارا رویہ تھوڑا سا اس طرح کا ہوگا، اور ایک آدمی آ جائے اور پتہ چلے کہ جناب 50,000 روپے کی شاپنگ کرنی ہے۔ اب 50,000 کی شاپنگ کرنی ہے تو اب آپ یقین کیجئے اس کے کپڑے میلے ہوں، اس کا رنگ کالا ہو، اس کی شکل کے نئے نقش پتہ نہیں عجیب و غریب ہوں، اس کے بدن سے بھلے بو آ رہی ہو، ہمیں اس بو میں خوشبو آئے گی، ہمیں اس کا کالا بھی گورا لگے گا، ہمیں اس کے نئے نقش بھی خوبصورت لگنا شروع ہو جائیں گے، ہمیں اس کے کپڑوں کی بو بھی نہیں آئے گی، ہمارا پورا مزاج بدل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالی منفعت ہے۔ تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے مزاج کو قابو کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، اگر ہم اچھا بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں۔ تو جس چیز نے، جس مالی منفعت نے دکان پہ بیٹھے با اخلاق بنا دیا، تو بھائی اللہ کی رضا کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے گھر میں بھی با اخلاق بن جائیں۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کال سینٹرز میں کام کرتے ہیں، تو کال سینٹر پہ آپ کبھی فون کر لیں کسی فون کمپنی کا یا کسی بینک میں فون کر لیں، آپ آگے سے آپ اخلاق دیکھیں کیسا نظر آئے گا، جی سر، جی جیسے آپ فرمائیں، جی سر، جی سر، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو برا کہیں، بھلا کہیں، تلخ بولیں، شیریں بولیں، جیسا بھی کہیں گے، ان کا سر جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی سر کرنے والے گھر جا کے سر پھاڑ دیتے ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پر انسان بن سکتے ہیں تو گھر پہ آ کے بھی انسان بن سکتے ہیں، اگر وہاں پر خوش اخلاق بن سکتے ہیں تو گھر پہ آ کے بھی خوش اخلاق بن سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، بات عقلی اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے بہت سے امور کو سدھار سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ اخلاق دکھائیں گے آپ کو جواب میں اخلاق ملے گا، آپ بد اخلاقی دکھائیں گے تو اگر بد اخلاقی نہیں ملے گی تو کم از کم اچھا رسپانس نہیں ملے گا۔ آپ کی جو ہے وہ آپ کے گھورنے کے اوپر گھر میں آپ کو کوئی مسکرا کے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کے گھورنے پہ گھر والے اگر گھوریں گے نہیں تو چہرہ اپنا سپاٹ اور سنجیدہ ضرور کر لیں گے۔ تو لہذا عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ اپنے معاملات کو آپ گھر میں سیدھا کریں۔ پھر ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ ذہن میں رکھیں، انسان کے جو سکون کی سب سے بڑی جگہ ہوتی ہے اس کا گھر ہوتا ہے۔ ایک آدمی سارا دن بڑے اچھے دوستوں میں رہے، بڑا خوشگوار ماحول ہو، دبا کے پیسے کمائے، سارا کچھ چل رہا ہو، اگر اسے گھر کا سکون نصیب نہیں تو آپ یقین کیجئے اس کی زندگی عذاب ہوتی ہے۔ یہ آپ کسی بھی ایسے آدمی سے پوچھ کے دیکھ لیں جو باہر کی زندگی میں بہت کامیاب اور گھر کی زندگی میں ناکام ہے، آپ اسے پوچھ کے دیکھ لیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، آپ خود تجربہ کر لیں، اور اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ تو آپ خود سمجھ لیں کہ آپ باہر پوری دنیا گھوم لیں، آنا تو گھر پہ ہی ہے، آپ دنیا جہاں کی سیر سپاٹے کر لیں، آپ کو گھر کا سکون نہیں ہے، آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ تو جب آپ کے سکون کی کنجی گھر میں ہے تو پھر آپ اسی کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور وہاں سکون تبھی ملے گا جب آپ سکون دیں گے۔ آپ سکون دیں گے آپ کو سکون ملے گا، آپ بے سکون کریں گے تو وہ آپ کو بے سکون کر دیں گے، آپ خوشی دیں گے آپ کو خوشی ملے گی، اور آپ اگر خوشی نہیں دیں گے تو آپ کو خوشی نہیں مل سکتی۔ یہ سیدھا 2 + 2 = 4 کا اصول ہے۔
لہٰذا اپنا سکون، اپنی خوشی، اپنا آرام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور تھوڑی سی میں عقلی بات عرض کروں۔ بات یہ ہے کہ جو رویہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ رکھتے ہیں، تلخی کا، ترشی کا، تنگی کا، برا بلا کہنے کا، تذلیل کا، تحقیر کا، مار پٹائی کا، گالی دینے کا، تھوڑا سا توجہ کریں کہ کیا انہی کی بیٹی اور انہی کی بہن کے ساتھ یہ سلوک ہو ان کو پسند آئے گا؟ کہ آپ جو رویہ اپنی بیوی کے ساتھ رکھتے ہیں، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی سلوک ان کے گھروں میں کیا جائے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ تو جب آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اور یقیناً نہیں لگے گا، تو پھر آپ اپنی بیوی کے بارے میں بھی اسی انداز میں کیوں نہیں سوچتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب ایزا باپ ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی بیٹی کے حوالے سے سوچ رکھتے ہیں کہ اسے تنگ نہ کیا جائے، تو جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جب بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کو اس کا شوہر تنگ نہ کرے، تو جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ تو آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے؟ تو یہ بڑا واضح سا اصول ہے، تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی میں عرض کروں کہ جو سلوک آپ کرتے ہیں آپ کے سامنے وہی آئے گا۔ یہ دنیا جو ہے یہ عمل اور رد عمل دونوں دکھا دیتی ہے، اور خاص طور پہ ان معاملات کے اندر۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ زور میں ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ تنگی اور تلخی اور زور زبردستی کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ایک دن اس کے بچے بھی بڑے ہوں گے، ایک دن یہی معاملہ اس کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے یہ آتا ہے، یہ چیز سامنے آتی ہے، اور بالفرض اگر دنیا میں نہ بھی آئے تو قیامت کا دن کون سا دور ہے، قیامت قریب ہے، خدا کی بارگاہ میں تو حساب دینا ہے، وہاں تو جا کے جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو برائے مہربانی ان کو ٹھیک کریں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز میں یہاں پر عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ گھر میں اگر کچھ کمی بیشی ہے تو آپ اگر افہام و تفہیم سے چلیں، یعنی کہ آپ سمجھائیں بیٹھ کے، تو بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ہمیں گھر والوں کی کوئی چیز بری لگی تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، ہم اسے دل میں لے کے بیٹھ جائیں گے اور دل میں وہ کینہ بڑھتا رہے گا، اور یہاں سے خرابی پیدا ہو جاتی۔ اگر اس کی بجائے سمجھا دیا جاتا تو اکثر و بیشتر معاملہ سلجھ جاتا ہے، معاملہ سدھر جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور میں عرض کروں کہ سمجھانے کے اندر بھی ایک بات کا خیال رکھیں کہ سمجھانا تبھی فائدہ دیتا ہے کہ جب آپ موقع محل کے مناسبت سے کبھی کبھی سمجھائیں۔ اب آپ روزانہ ہی سمجھانے بیٹھ جائیں اور روزانہ ہی آپ کا لیکچر ہو اور روزانہ ہی آپ کی جو وہ پوری جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے وہ تقریر سننی ہو، تو پھر وہ سمجھانے والا یوں لگتا پکاؤ ہے کہ یار اس کو تو نا دماغ کھانے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، بولتا کوئی نہیں ہے لیکن اندر کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بنتے ہیں۔ تو سمجھانا بھی جو ہے طریقے سے، سمجھانا بھی بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو ہے وہ جو گھر کا ماحول اچھا کرنے کے حوالے سے وہ میں نے عرض کی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور حق جو بیوی کے بڑے بنیادی حقوق میں سے ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی، زوجہ کی جو ضروریات زندگی ہے وہ خوشی خوشی پوری کی جائیں، جو اس کے اخراجات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، ان کے لیے رقم دینے میں یا وہ سامان دینے کے اندر بخل نہ کیا جائے، کنجوسی نہ کی جائے۔ اور یہ وہ حکم ہے جو قرآن مجید کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ فرمایا کہ جو وسعت والا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، گنجائش ہے، فرمایا کہ وہ اپنی وسعت سے خرچ کرے، اور جس کا رزق تنگ ہے، جو غریب ہے اور مجبور ہے اور رزق تنگ ہے، تو فرمایا کہ پھر جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ یہ نہیں فرمایا نہ کرے،
دونوں کو فرمایا کرے۔ جس کے پاس کھلے پیسے ہیں تو وہ کھلے دل سے خرچ کرے اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرے، اور جس کے پاس کم پیسے ہیں، جو تنگ دستی کا شکار ہے، تو وہ بھی یہ نہیں کہ نہیں کرے، جو خرچہ دینا واجب ہے وہ بہر صورت خرچ کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنی گنجائش ہے وہ دیا کرے۔ تو یہ ہے کہ بیوی کے اوپر خرچ میں تنگی نہ کرو، اور بلکہ یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے، جو بیوی پر خرچ کیا جاتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث و مبارک عرض کرتا ہوں، اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت انداز کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، جو دینار تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، جو دینار تم کسی مسکین پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور جو دینار تم اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتے ہو فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور ان سب میں جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ کس میں ہے؟ اب آپ سنیے، غریب پہ خرچ کیا ہے، راہ خدا میں خرچ کیا ہے، غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا ہے، مسکین پہ خرچ کیا ہے، اور اپنے اہل خانہ پہ خرچ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، فرمایا کہ ان سب کے اندر جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ اس خرچ کرنے میں ہے جو تو اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، جو تو اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ مسلم شریف کی کتاب الزکوٰۃ کی یہ روایت ہے کہ ہم جو خرچہ کرتے ہیں اہل خانہ پہ دل کھول کے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیتا ہے، اور کتنا دیتا ہے کہ بقیہ جو خرچے ہیں ان سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اپنا دل کھول کے رکھا کرے، خدا نے جتنی گنجائش دی ہے، جیسے فرمایا کہ جو گنجائش والا ہے وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں کے معاملات کے اندر کہ 1 روپیہ نہیں دیتے، بس کھانے کی چیز گھر میں لا دیں گے، باقی چیزیں لا دیں گے، اور بس جتنا جو ہے وہ بس بنتا ہوگا اتنا دے دیں گے، اس سے زائد کچھ نہیں دیں گے۔ اچھا، خرچہ دینے کے اعتبار سے بھائی ضروریات پوری کرتی نا تمہاری، سوٹ لا دیے، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں لے آئے بس۔ حالانکہ ہر عقل مند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی اپنی ویلیو، تو جو تھوڑا سا کیش ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی رقم دیتے ہیں، جو اس کی خوشی ہوتی ہے وہ جدا گانا ہوتی ہے۔ جو ویسے خرچ کیا کھانے پہ، بقیہ آرائش و زیبائش پہ اور دیگر ضروریات پہ، وہ بھی اسی میں آئے گا جو یہاں حدیث بیان کی ہے اعظمها اجرا، وہ بھی اسی میں آئے گا۔ لیکن تھوڑا سا قلبی وسعت کا اظہار بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، کہ تھوڑا سا دل بھی اس حوالے سے کشادہ کر لیا جائے۔ تو یہ حدیث مبارک ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل خانہ پہ خرچ کرنا یہ کتنے ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، اور اس میں بھی اسی طرح کی چیزوں کا بیان ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اپنی سواری پہ خرچ کرتا ہے جو اس نے جہاد میں لے کے جانی ہے، ایک شخص اپنے ساتھیوں پہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ سارے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب اس صورت میں ہے کہ جب بندہ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ ان پہ خرچ کرتا ہے کہ اس سے یہ ان کو کسی سے مانگنے سے روک دیتا ہے، یعنی کہ جب بچوں کو آپ دیں گے تو بچے کسی سے نہیں مانگیں گے، تو یہ ان کو اس سے روک دیتا ہے، یہ ان کو نفع دیتا ہے، یہ ان کو غنی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ چند ایک روایتیں جو ہے جو بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ اہل خانہ پہ خرچ کرنا، بیوی پہ خرچ کرنا جو ہے یہ کتنا اہم اور کتنا ثواب کا کام اور کتنا اس کا حق ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز، یہ اگلا حق ہے، وہ یہ ہے کہ اہل خانہ کو، بیوی کو دینی احکام بھی سکھائے جائیں، دین بھی سکھایا جائے۔ دین سکھانا اور شریعت کے احکام سکھانا یہ بھی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو
جہنم کی آگ سے بچانا کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ تم انہیں دین سکھاؤ، تم انہیں دین کے احکام بتاؤ، تم انہیں دین پر چلاؤ، تم انہیں دین کے بارے میں پوچھو، تم ان کی دین کی تعلیم کا انتظام کرو، اہتمام کرو۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین سکھائے یا اس کی دینی تعلیم کا اہتمام کرے۔ دینی تعلیم کا اہتمام جو ہے وہ کسی مدرسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی جو ہے وہ معلمہ کے پاس پڑھنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اسے کتابیں لا کے دینے اور پڑھانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج ہمارے زمانے کے اندر جیسے مدنی چینل ہے تو اس پر جو پروگرام دیکھتے ہیں اس سے جو دین سیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دین سکھانے میں آتی ہیں، اور یہ ذریعہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور قیامت کے دن اس چیز کا پوچھا جائے گا کہ اپنے اہل خانہ کے بارے میں جو اللہ کے احکام تھے اس پر عمل کیا یا نہیں۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر کوئی راعی ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک سے سوال ہوگا کہ جو تمہارے انڈر تھے ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیا تھا اور دین کے حوالے سے تمہارا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اور اسی کے اندر فرمایا کہ شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے تھے یا ظلم و زیادتی کی تھی، تم نے شرعی احکام پہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کو دین سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا، اور دین پر چلایا تھا یا نہیں چلایا تھا، اور دین پر چلنے کے اندر اسے تاکید کی تھی یا نہیں کی تھی، اور خلاف شرع چلنے کے اوپر اسے تنبیہ کی تھی یا نہیں کی تھی۔ یہ شریعت کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے میرا جسم میری مرضی اور یہ اور وہ، یہ تو بالکل جو ہے نا وہ بے دینی اور لادینیت کے جملے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر مرد عورتوں پر حکمران ہیں۔ حکمرانی سے مراد کہ جیسے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا کے حوالے سے ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کو سیدھے راستے پہ رکھے، اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو سیدھے راستے پہ رکھے۔ تو لہذا یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا گیا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے حبیب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پہ کاربند رہو۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے، آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کے لیے جگایا کرتے تھے، نماز کا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ گویا اللہ کے حکم پہ عمل ہے کہ خود بھی نماز پڑھے اور اہل خانہ کو بھی نماز کا کہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے ابو داؤد شریف کی، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کے وقت اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ شوہر کا نام اور اس کی بیوی کا نام اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے، ذاکرین میں اور ذاکرات میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، تو یہ اللہ کو یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی آیت مبارکہ پہ عمل کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، آپ قیام میں کھڑے رہتے، اور جب سحر کا وقت ہوتا، جو رات کا آخری پہر جب اس کا وقت آتا تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کو جگاتے اور جگا کے فرماتے اٹھو اٹھو نماز پڑھو۔ خود تو رات بھر جاگتے رہے یا رات کا اکثر حصہ جاگتے رہے یا رات کا مخصوص حصہ جاگتے رہے، لیکن جب رات کا آخری پہر آیا جو تہجد کا وقت جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھاتے اور فرماتے کہ اٹھو اٹھو نماز پڑھو، اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے تھے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پہ کاربند رہو، اس کے پابند رہو، اس پہ ڈٹے رہو، جمے رہو۔ یہ ہے سبحان اللہ امام العادلین، خلیفہ ثانی، خلیفہ برحق، خلیفہ راشد،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک. تو یہ ہے قرآن پہ عمل کرنے کا جذبہ. تو لہٰذا اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیوی کو عبادت، نماز، شریعت اور ان چیزوں کا کہیں بھی اور اس پہ عمل بھی کروائیں. اور یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا کہ اگر گھر میں دین پر عمل کروانا ہے تو اس سے پہلے خود دین پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو کہے کہ تم دین پہ عمل کرو. اس کا اثر کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لہٰذا اپنی ذات سے شروع کریں. یہ نہیں ہے کہ خود تو پوری دنیا میں گھومتے پھریں اور کوئی جو ہے وہ نیکی کا کام اس طرح کرے نہیں اور گھر والے کے اوپر جناب آپ شریعت نافذ کر دیں. ایسا ہوتا مشکل ہے. تو لہٰذا اپنی ذات کی بھی فکر کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. گھر والوں کو سنتوں پہ لانا ہے تو خود سنتوں کا پیکر بننا پڑے گا. اچھا، پھر اس کے ساتھ چند ایک جو شرعی چیزیں ہیں ان پہ توجہ رکھنا ضروری ہے، جو آج کے زمانے میں وقت کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. وہ کیا ہے کہ پردے کے حوالے سے اور لباس کے حوالے سے اور گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے جو شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل کروانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر عمل کروائے. اب کیا ہے، مثال کے طور پہ پہلی بات، گھروں کے اندر مردوں کو اس طرح ملازمت پہ رکھنا کہ ان کا گھر میں آسانی سے آنا جانا ہو، جیسے ڈرائیور ہے، مالی ہے، شیف ہے، کک ہے، اور اس طرح کے افراد کہ جن کے سامنے گھر کی عورتیں آتی جاتی ہیں اور وہ جوان ہے یا بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، جوان ہے تو زیادہ مسئلہ ہے، بوڑھے ہیں تب بھی مسئلہ، جو شرعی حکم ہے اس کے اعتبار سے پھر بھی مسئلہ. تو یہ جو بے پردگی ہے یہ ہرگز نہ ہونے دیں. آپ پیسے والے ہیں، وہ آپ کے جو ہے وہ ملازم غریب ہیں، جو معاملات ہے اس میں امارت غربت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. شریعت کا حکم سیدھا سیدھا پردہ کرنے کا کہ مرد و عورت جو ہے وہ بے پردگی نہ کرے، لہذا اس سے لازمی طور پہ اجتناب کریں. اچھا، اسی طرح شادی بیاہ اور دیگر تقریبات گھر کی ہیں یا خاندان کی ہیں، وہاں پر جو بے پردگی اور مخلوط یعنی کہ مرد عورت جو سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس میں شریعت کے حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے. ورنہ شادی بیاہ کے معاملات تو ایسے ہیں کہ جن کو یہ لوگ سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ یہاں اس دائرے کے اندر دین کا داخلہ منع ہے، شادی جو ہے وہ دین کے مطابق نہیں کریں گے، اس میں بے پردگی، ناچ گانا اور جو بیہودگی ہے سب ہوگی. ایسا نہیں، شریعت ہماری کامل ہے اور ہر کام کے اندر ہمیں حکم دیتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو عورتوں کے پردے کا جو خیال کرنا ہے وہ ان کے مردوں کی ذمہ داری ہے. اچھا، اسی طرح گھر سے نکلنے کے حوالے سے ضرورت کے وقت پردے کی پابندی کے ساتھ اور اپنی شرائط کے ساتھ خواتین کا گھر سے نکلنا جائز ہے، ٹھیک، جو میں نے شرائط کے ساتھ عرض کر دی. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی ہر وقت جو ہے نا وہ عورتوں کو باہر کی ہی سوچ رہی ہے اور شوہر جو اس حوالے سے کوئی روک تھام کرے ہی نہیں. ایسا نہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے اور اس میں شرعی حدود کے اندر ان کو جانے کی اجازت دے اور بوقت ضرورت جانے دے، بس اس سے زیادہ نہیں. اچھا، اسی طرح لباس کے حوالے سے بڑی اہم چیز کہ لباس جو ہے وہ کس طرح کا پہننے کی اجازت ہے، کیسا پہن کے دوسروں کے سامنے آنے کی اجازت ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. آج چونکہ فیشن کی دنیا ہے، برانڈز کی دنیا ہے اور نت نئی چیزیں فیشن کے نام پہ عام کی جا رہی ہیں، اور فیشن عام کرنے کے پیچھے سب سے بڑا مقصد بے حیائی ہوتا ہے. فیشن ڈھنگ کا آئے یہ شاذ و نادری ہے، کوئی 1000 فیشن آتے ہوں گے تو ایک شاید ہو سکتا ہے کہ جو ڈھنگ کا ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ فیشن کا مقصد شریعت کے خلاف ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ فیشن جو ہے وہ دینی اعتبار سے کوئی وہ محمود لفظ رہا ہی نہیں ہے، وہ لفظ ہی معیوب بن گیا. حالانکہ فیشن بذات خود ایسا لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا استعمال اور اس کا انطباق جو ہے، جو اس کا اطلاق ہے، وہ ہوتا ہے غلط طریقوں پہ، تو وہ لفظ ہی برا بن گیا. تو اب آج کل جو رنگ برنگی باریک لون کے کپڑے اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے ان کے، لیکن جو اس سے وابستہ ہے ان کو پتہ ہے. تو اب ایسے باریک کپڑے کہ جو اتنے باریک ہوں کہ جس سے بدن کی رنگت جھلکتی ہے یا جو پورے بدن کے لیے چھپانے والے نہیں ہیں، ایسے کپڑے پہننا ناجائز ہے. حدیث مبارک میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے 2 گروہ ایسے دیکھے، جہنم میں 2 گروہ ایسے دیکھے ہیں کہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا.
مراد یہ کہ ابھی تک میرے زمانے میں یہ گروہ پیدا نہیں ہوئے۔ اس میں ایک تو ہے وہ جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم کرنے والے لوگوں کے حوالے سے ہے، جو دوسرا گروہ ہے۔ فرمایا کہ جہنم کے اندر جو دوسرا گروہ میں نے دیکھا ہے وہ ایسی عورتوں کا ہے کہ جنہوں نے ظاہری اعتبار سے کپڑے تو پہنے ہوں لیکن اس کے باوجود ان کے کپڑے نہ ہونے کے برابر ہوں، یا تو شارٹ ہونے کی وجہ سے اور یا باریک ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ کپڑے پہننے کے باوجود وہ ایسے کہ جیسے نہیں پہنے، یا تو شارٹ ہیں اور یا وہ باریک ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی عورتیں، آگے مزید بھی چیزیں ہیں کہ مردوں کا اپنی طرف مائل کریں گی، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ فرمایا کہ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے برس کی دوری سے آ جاتی ہے، جیسے دیگر حدیثوں کی روشنی میں 100 برس کی دوری، 100 سال کی مسافت کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو معاملات ہے اس کو کس نے دیکھنا؟ اسے شوہر نے دیکھنا۔ ایک روایت یہاں پر میں بیان کرتا ہوں، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ بہترین عورت کون ہوتی ہے، بہترین خاتون کون ہوتی ہے؟ صحابہ کرام اس کا کوئی پراپر جواب نہیں دے سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر حاضر تھے۔ آپ گھر پہ آئے اور آپ کے ذہن میں وہ سوال گھوم رہا تھا، اور آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا ہے، تو اس کا جواب نہیں آیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا سوال ہے، مجھے بتائیں، میں اس کے بارے میں جواب دیتی ہوں، کوشش کرتی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کی طرف دیکھ سکے، یعنی کہ وہ ایسا پردہ کرے، آنکھوں کا پردہ، بدن کا پردہ، اس کی آنکھوں کا پردہ ایسا ہو کہ وہ خود کسی مرد کی طرف نہ دیکھے، اور اس کے اپنا پردہ ایسا ہو کہ دوسرا مرد اس کی طرف نہ دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں گئے اور جا کے عرض کی، یا رسول اللہ، میری اہلیہ نے دنیا کے بہترین عورت کی پہچان بتا دی، میری اہلیہ نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان بتا دی۔ اور جب آپ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک ہے اور جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کے قلب اطہر کا ٹکڑا ہے، تو یہ ان کا جواب تھا اور یہ بہترین جواب تھا۔ تو خواتین کے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو یہ جو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے یہ خواتین نے بھی کرنا ہے، اور بطور خاص شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو، اپنی اہلیہ کو ان چیزوں کا پابندی کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق العباد ہوگا میرا کیا، کرم مجھ پہ کر دے